الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے. ایک مقصد کے لیے کہ یہ انبیاء کرام اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج کر کہ لوگوں کو جا کر ایک اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق بنائیں. انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام اللہ رب العزت نے بھیجے دنیا میں. پھر تابعین، تبع تابعین، سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مبعوث فرمایا. اور یہ ایسے نبی کہ اس نبی کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کا یہ نظام بنایا. فرمایا: اے نبی، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا کا نظام بھی نہ بنتا. ایسی شان والے، عظمت والے نبی جو اس امت کے لیے راتوں کو رو رو کر، اس امت کے احسانات اتنے ہیں اس نبی پر کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. قیامت والے دن بھی ہر پیغمبر، ہر نبی نفسی نفسی، مگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی یا ربی امتی. شاعر کہتا ہے کہ وہ نبی اس امت کے لیے راتوں کو روئے، مگر یہ امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں. آج ہماری زندگیوں میں اس اللہ سے کتنی محبت ہے، اس نبی سے کتنی محبت ہے. الحمدللہ مسلمان ہے کہ نبی کی عظمت پر، نبی کی جان پر
اپنا پورا خاندان لٹانے کے لیے تیار ہے، الحمدللہ۔ مگر اس امتی کے زبان پر درود بھی ہو۔ جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود پڑھو، علیہ اس پر، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو۔ جس ہستی کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں، اس نبی کی کیا شان، کیا عظمت، کیا مرتبہ، کیا مقام ہوگا۔ یہ ایسی عظمت اور شان والا نبی ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس نبی کی نام کو بھی منسلک کر دیا۔ فرمایا اے میرے نبی، جہاں میرا نام ہوئے گا وہاں تیرا نام ہوئے گا۔ کلمے میں میرا نام ہے تو کلمے میں تیرا نام بھی ہوگا۔ اذانوں میں میرا نام ہے تو اذانوں میں تیرا نام بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے، جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی اور اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، اور خدمت نہ کر کے وہ جنت نہ پائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ یعنی درود شریف کی ایسی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت کریں گے، 10 خطاؤں کو معاف کریں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ یعنی ہمارے نبی کی عظمت اور شان ایسی ہے، مگر آج ہمیں اپنے نبی کی عظمت اور شان کا اندازہ نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے نبی کی عظمت اور شان کی قدر نہیں کی۔ اس نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس نبی کے لباس کو چھوڑ دیا، اس نبی کے اعمال کو، افعال کو، کردار کو، گفتار کو، سیرت کو، میرے اس نبی کی ہر ایک ادا محفوظ ہے، مگر آج ہماری زندگیوں سے خالی ہے۔ آج ہمیں فخر ہے غیروں کے طریقوں پر۔ آج میرا لباس غیروں کے طریقے پر اس طرح ہے کہ میں فخر کرتا ہوں۔ آج میں اپنی شکل و صورت کو غیروں کے طریقے پر بنانے پہ فخر کرتا ہوں۔ آج کا مسلمان ہے صبح ہی صبح اٹھ کر نبی کی سنت داڑھی مبارک پر اس طرح پھیر کے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں۔ اس نبی کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چھپا ہوا تھا اور سینے پہ ایسے نشانات تھے۔
بزرگ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ نشانات کی چیز کے؟ فرمایا اپنوں نے ہی زخم دیے ہیں، غیروں نے نہیں دیے۔ آج میرا طریقہ کھانے کا غیروں کے طریقے پر، میرے نبی نے پانی پینے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، مگر میرا طریقہ غیروں کے طریقے پر ہے، میرے لباس غیروں کے طریقوں کا ہے۔ آج میں اپنی شکل و صورت غیروں کے طریقے پر بنانے پہ خوش ہوتا ہوں۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم کس رخ پر چل پڑے ہیں، ہماری زندگیاں کس طرف صرف ہو رہی ہے۔ اللہ کی ناراضگی میں اس کے نبی کے طریقوں کے توڑ کر سنتوں کے خلاف ورزی پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہے۔ آج کے مسلمان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ میری زندگی کے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں، اللہ کے حکموں سے دور، نبی کے طریقوں سے دور۔ ایک جگہ ہم لوگ دعوت پہ گئے، شادی حال تھا، ایک میز پر میں بیٹھ گیا، کچھ احباب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو کے کھا رہا تھا، حالانکہ ہمارے میز کے پاس ایک کرسی خالی تھی، ایک دو کرسیاں۔ میں نے اس شخص کو کہا، میں نے بولا بھائی جان آپ کرسی پہ بیٹھ کے کھا لو، ہمارے نبی کا کلیجہ خوش ہو جائے گا، ہمارے پیارے نبی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے اس وقت سوچا، میں نے بولا یار دیکھو اس نے کیسی بات کی اس بھائی نے کہ اس کو کھڑے ہونے کی عادت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو یہ ہمارے نبی کے سامنے کیا پیش ہوگا؟ کیا ہمارے نبی اس کو حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے اپنے دست اقدس سے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہماری شکل و صورت غیروں کے طریقے پر ہوئی حوض کوثر پہ، ڈر ہے کہ کہیں ہمارے نبی دیکھ کر اس امت کو افسوس تو کریں گے، مگر اپنا چہرہ مبارک بھی پھیر دیں گے کہ اس امت کے لیے میں راتوں کو رویا، مگر یہ امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں۔ آج پوری پوری رات اللہ کی نافرمانیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، ہماری اولاد ہو، گھر والے ہوں، نہ ہمیں ان کی فکر ہے نہ اپنی آخرت کی فکر ہے۔ زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے، کیا بھروسہ ہے انسان کی زندگی کا کہ موت آ جائے سب کچھ یہیں رہ جائے گا، صرف 7 اعمال جائیں گے انسان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک گھر کا نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے اپنے رعایا کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو گھر کا بڑا بنایا، آپ نے اپنی فکر کتنی کی، اپنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق کتنی گزاری، کتنے اللہ کے حکموں کو توڑ کر آپ نے زندگی گزاری، اور اپنے گھر والوں کی کتنی فکر کی ہے۔ آج تھوڑا سا ہم لوگ سوچیں میرے بھائی، نہ جانے کون سی شام ہماری زندگی کی آخری شام ہو، کم از کم اتنا توشہ تو ہمارے پاس ہو کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہماری نمازیں وہ نماز نہیں، ہمارا ذکر وہ ذکر نہیں ہے، نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، خیالات ہمارے کہیں اور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت بھی پیدا نہ ہو تو
اتنا تو خیال کرو کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر کریں کہ میری اولاد کو شریعت کے کچھ آداب، کچھ اصول، کچھ فرائض یاد ہے یا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی، گھر والوں کی نگرانیاں کریں کہ ان کی نماز کس طرح ہے۔ ہمارے معصوم بچے ہیں، ان کو اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے۔ ہماری زندگیوں میں کتنا اللہ کے کلام، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت کے لیے محبت ہے۔ اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، آنے والی پوری امت مسلمہ کی فکر کریں۔ ہر رات کو اپنا محاسبہ کریں، بستر پر جا کر محاسبہ کریں، یار صبح سے لے کے شام تک میری زندگی کس طرح گزری۔ فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی، ظہر کی نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان ہے، کئی دنوں کی نماز قضا ہے، اس کے ماتھے پہ بل ہی نہیں آتا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ نماز اولین فرض ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کا حساب اول ہوئے گا۔ یہ تمام شعائر اسلام ہیں، ان کی حفاظت ایک ایمان والے کے ذمے ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لائے، اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کے گفتار کو، سیرت کو، کردار کو، اپنے چال چلن کو، اپنے لباس کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ آج تو ہم اس نبی سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر میری شکل و صورت اس نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میرا لباس اس نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ میں دعویٰ تو کرتا ہوں عشق نبی کا، مگر اندر سے اس نبی سے عشق نہیں ہے مجھے۔ عاشق تو وہ ہے جو معشوق کی ہر ادا کو اپنائے، اور ہمارا عشق خالی عشق ہے۔ آج کے مسلمان کا آئیڈیل کوئی اور ہے، ہمیں اپنا آئیڈیل اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ عاشق اپنے معشوق کی ہر ادا کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آج کا مسلمان عاشق زبانی عاشق رہ گیا ہے، صرف زبانی عشق ہے ہماری زندگیوں میں۔ جہاں موقع آتا ہے عشق پر عمل کرنے کا، ہم پست ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ شادی کا موقع آتا ہے، اس نبی کا کیا طریقہ تھا، یہاں پر عشق کا پتہ لگے گا۔ غمی کا موقع آیا، ہمارے نبی نے غمی کے موقع پر کیا ہمیں حکم فرمایا ہے، یہاں پر عشق کا پتہ لگے گا۔ میرے لباس کا معاملہ آیا، میرے نبی کا لباس کیسا تھا، یہاں پر میرے عشق کا پتہ لگے گا کہ میرا نبی سے کتنا عشق ہے۔ آج تو ہماری زندگیوں میں نبی کے طور طریقے اتنے دور ہو گئے، اتنے ہمیں دور کر دیا ہے کفار نے، غیر مسلموں نے کوششیں کر کے، محنت کر کے مسلمان کو، کہ غیر مسلموں کی یہی کوشش ہے کہ ان کے نبی کے طریقے اور اللہ کے حکم ان کی زندگی سے نکال دو، ہم اپنے طریقے ان کی زندگیوں میں لائیں۔ آج ایک ماں باپ کو فخر ہوتا ہے کہ اس کا بیٹے نے پینٹ شرٹ پہنی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان والدین کے اوپر جو اپنے بچوں کی غیروں کے طریقوں پر اپنانے پر خوش ہوتے ہیں۔ آج ایک نوجوان لڑکا اگر گھر میں ہمارے نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہو، باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر اتنے ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا ہے کہ بیٹا کیوں ہمارے نبی کو زخم پہنچا رہا ہے، کیا حوض کوثر پہ اپنے نبی کو شکل دکھائے گا۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے، جس حالت میں جیسے کام کر رہے ہیں اولاد، ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہماری توجہ دنیا کمانے میں ہے، دنیا کے مال و متاع کی فکر و سوچ میں ہے۔
یہ فکر نہیں ہے کہ میری اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو ہر چیز کی تعلیم دی، مگر قرآن کی تعلیم، نبی کے طریقوں کے، نبی کے سنتوں کے طریقے، اللہ سے ملانے کے طریقے، اللہ سے تعلق کے طریقے آج ہم اپنی اولاد کی زندگیوں میں نہیں دیے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ۔ اکثر میں اپنے موضوعات میں عرض کرتا ہوں، چند سیکنڈ کی زندگی ہے، موت کا کیا بھروسہ ہے کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو، کب اس کی زندگی کی شام ہو جائے اور اللہ کے سامنے پیشی ہو اور ہمارے کو اس وقت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ پکی سچی توبہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اپنے ہر کام میں اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں کو دیکھیں، لوگوں کی ناراضگیوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ لوگ آج ناراض ہیں، کل پھر راضی ہو جائیں گے، مگر ان کے کہنے پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، بہت نقصان و خسارے کی بات ہے۔ آج اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی باتوں اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنے نبی کے طریقے اور اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور ماؤں، اس اللہ اور رسول کو ناراض مت کریں۔ اس دنیا والوں کے لیے یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، آخرت میں کام آنے والی چیز نبی کے طریقے ہیں، اللہ کے حکم ہیں، وہی کام آئیں گے۔ کام آنے والی چیز انسان کے اپنے نیک عمل ہیں، وہ اس کو کام آئیں گے۔ کام آنے والی چیز قرآن کی تلاوت ہے، وہ قبر میں اس کا ساتھ دے گی۔ نیک اعمال ہیں، وہ اس کا ساتھ دے گی۔ نہ ہماری اولاد کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سب اٹھائیں گے، قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے، ہاتھ جھاڑ کر۔ پھر اس کا اور انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہوئے گا۔ اگر اس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، قبر کی زندگی بھی جنت کا باغ، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جنت کا باغ۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض کیا، رسول کے طریقوں کے مخالف چلا، قبر کی زندگی بھی نقصان خسارے کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں بھی نقصان و خسانہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، عزیز و اقارب رشتہ داروں کو اور جتنے امت مسلمہ ہیں سب کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔